سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہمیں ماننا ہوگا عمران خان نے 3.5 برسوں میں اپنے آپ کو ریاست سے زیادہ مضبوط بنا لیا تھا۔ اس نے میڈیا کو تقسیم کر دیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام سیاسی قیادت کو کرپٹ، چور اور ڈاکو ثابت کر دیا۔ اس نے ملک کے ٹاپ بزنس مین، بیوروکریٹس، ججز اور افواج پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے بچوں اور خواتین کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ لہٰذا آج مقتدرہ اداروں کے سربراہان کی خواتین اور اولادیں عمران خان کے ٹیگرز ہیں، اور یہ ثابوت تاریخ سے واقف ہے اور نہ حقائق سے۔ لہٰذا فیصلہ ساز عہدیدار گھروں سے دباؤ میں ہیں۔ چودھری برادران تک کی خواتین لبرٹی چوک کے دھرنے پر جاتی تھی اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو عمران خان کے خلاف بات کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ جنرل باجوہ کے دونوں صاحبزادے عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جنرل فیض کی بیگم بشرا بی بی کی مرید بن چکی تھی، جبکہ ججوں کے بچے اور بچیاں بزنس ٹائکونز کی فیملیز اور اہم بیوروکریٹس کے چشم و چراغ بھی عمران خان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ عمران خان یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا، سرکار میں شخصیات کی بجائے کرسی اہم ہوتی ہے۔ اس نے اس کمزوری کا بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہر اہم ادارے میں ولی عہدوں کی پوری فوج تیار کر لی اور ہر شخص کو یہ امید دلا دی تم بھی آرمی چیف جسٹس اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہو۔ لہٰذا لوگ عہدوں کے لالچ میں بھی اس کے ساتھ جڑتے گئے اور یوں عمران خان ون اور ملک لوز پر لوز کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 2021 آ گیا اور پاکستان کے دوست ملکوں نے اشرافیہ کو قمیض سے پکڑ کر جھٹکے دینا اور یہ بتانا شروع کر دیا، اوے آگے کھائی ہے، تم لوگ کس طرف جا رہے ہو۔ اشرافیہ کو جھٹکا لگا، اس نے آنکھ کھولی اور گھبرا کر بریک لگا دی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس بریک کا وہی نتیجہ نکلا جو ایمرجنسی میں بریک کا نکلا کرتا ہے، ملک سیدھا کھائی میں جا گرا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ دنیا کی بہترین اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، ہم بھارتی وزیر اعظم کے دفتر کی سرگوشی تک سن لیتے ہیں، اور ہم نے 40 سال روس اور امریکہ کو افغانستان میں پنسائے رکھا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے عزائم کا بر وقت اندازہ کیوں نہیں لگا سکی؟ اس کا جواب ایکسٹینشن ہے۔ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھی اور یہ جنرل فیض حمید کے ہاتھوں یرغمال بن گئے تھے۔ عمران خان نے 19 اگست 2019 کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، لیکن جان بوجھ کر اپنے دستخطوں سے لیٹر جاری کیا، اور یوں ایکسٹینشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ذلیل ہونے لگی۔ سپریم کورٹ نے بھی تھیٹر لگا دیا۔ عمران خان کے اہم وزراء اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی 3 سال ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے تھی اور میاں نواز شریف نے صاف انکار کر دیا۔ یوں جسٹس کھوسہ کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور انہوں نے انتقاماً جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی متنازع بنا دی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی، جس کے بعد انہوں نے پلڑے کو بیلنس کرنا شروع کر دیا اور یہ اپوزیشن کو بھی ریلیف دینے لگے۔ یہ ملاقاتیں رنگ لائیں اور 2021 میں اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کا ایشو بھی بن گیا۔ عمران خان اپنے رائٹ ہینڈ کو دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی جنرل باجوہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے جنرل فیض حمید کو DGI کی حیثیت ہی میں آرمی چیف کے قابل سمجھ لیا۔ فوج اس کے لیے رضامند نہیں ہوئی، لہٰذا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی اور اس لڑائی میں عمران خان کمزور ہو گئے اور اقتدار کی ریت ان کے ہاتھوں سے سلپ ہونے لگی۔ تاہم عمران خان چلاک انسان ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر اپنی میٹنگز میں مشورے کرنے شروع کر دیے، میں اگر جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر دوں تو کیا ہوگا۔ ان مشوروں کا واحد مقصد جنرل باجوہ کو پریشان کرنا ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمران خان کی کوشش تھی یہ 2022 کے شروع تک آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف عدالتوں سے فیصلہ کرا کر انہیں مستقل طور پر ڈسکوالیفائی کرا دے اور انہیں 10 سال کے لیے جیلوں میں بند کر دے۔ یوں 2022 کا آغاز ہوا تو اپوزیشن کے پاس 2 آپشن تھے، یہ جیلوں میں جائیں یا پھر جنرل باجوہ عمران خان اختلافات کا فائدہ اٹھائیں۔ جنرل باجوہ کو بھی عمران خان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا خطرہ تھا اور خطرات کا یہ کامن گراؤنڈ اپوزیشن اور جنرل باجوہ کو قریب لے آیا اور اس قربت کا نتیجہ عدم اعتماد کی صورت میں نکلا۔ عمران خان نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بے تحاشا ہاتھ پیر مارے، یہ MQM اور چودھریوں کے گھر بھی گئے، پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ بھی پیش کر دی، جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن
اور DGI کو صدر کے ذریعے آفر بھی کر دی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے اور 9 اپریل 2022 کو حکومت تبدیل ہو گئی، جس کے بعد عمران خان کی زندگی کے 2 مقصد رہ گئے۔ اول، میں نے حکومت نہیں چلنے دینی، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ دوم، جنرل فیاض حمید کو اگلا آرمی چیف بنانا۔ عمران خان اس مقصد کے لیے میدان میں کود پڑے۔ PDM کی حکومت اس گیم میں کمزور پیج پر تھی۔ یہ لوگ تیاری کے بغیر میدان میں کود پڑے تھے، لہذا انہوں نے خوفناک حماقتیں کی۔ پہلی حماقت میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا۔ شہباز شریف نون لیگ کا احساسہ تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام انہیں بڑی توپ سمجھتے تھے۔ نون لیگ اگر ان کی جگہ شاید خاقان عباسی، احسن اقبال یا خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنا دیتی اور شہباز شریف پنجاب چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن نون لیگ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر اپنا قیمتی مورا ضائع کرا لیا، جس کے بعد پارٹی اور شہباز شریف دونوں کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ دوسری غلطی، احمد شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ اس غلطی نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا۔ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو ٹھیک ٹھاک سنائی۔ اس دوسری غلطی کا یہ نتیجہ نکلا، سپریم کورٹ نے 63(1)(f) کا معاملہ اٹھایا تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ 17 جولائی 2022 کے ضمنی الیکشن میں بھی نون لیگ کو غیبی مدد نہ ملی، لہذا یہ پنجاب کی جنگ ہار گئی۔ اور اس کے بعد جب عمران خان نے چودھری پرویز الہی کا مورا آگے بڑھایا تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بھی نیوٹرل رہی، اور یوں پنجاب عمران خان کی جولی میں آ گیا اور خان نے لاہور میں بیٹھ کر PDM کی چولیں ہلا دی۔ حکومت کی تیسری حماقت اکانومی تھی۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی لڑائی شروع ہو گئی اور اس نے اکانومی کا جنازہ نکال دیا۔ اسحاق ڈار آئے اور یہ دوسرے شہباز شریف ثابت ہوئے اور ملک کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا۔ عمران خان نے سوشل میڈیا کا کھل کر استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیانیاں گڑھنے کا ملکہ دے رکھا ہے۔ یہ روز نیا بیانیاں بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف کسی پارٹی اور شخصیات میں کاؤنٹر نیریٹو کی صلاحیت نہیں تھی۔ مریم نواز نے اسے ٹف ٹائم دیا، لیکن پھر یہ خاندانی اختلافات کی وجہ سے باہر چلی گئی اور میدان خالی ہو گیا، اور عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بنتا چلا گیا۔ یوں اس کا ایک مقصد پورا ہو گیا، اس نے PDM اور حکومت کو ناک سے لکیریں نکلوا دی۔ اب دوسرا مقصد باقی تھا، یعنی جنرل فیاض حمید کو آرمی چیف بنوانا۔ عمران خان نے اگست اور ستمبر میں جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے 2 مقصد تھے: جنرل باجوہ حکومت توڑ کر الیکشن کرا دے اور اس کے لیے یہ ایکسٹینشن بھی لینا چاہیے تو یہ لے لیں، اور جنرل فیاض کو اگلا آرمی چیف بنا دیں۔ تاہم دوسری ملاقات میں جنرل فیاض حمید سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کی جگہ ایک اور جنرل کا نام دے دیا۔ جنرل باجوہ ان کے یہ دونوں کام نہ کر سکے اور یوں عمران خان کھل کر جنرل باجوہ کے خلاف میدان میں آ گئے۔ یہ میجر فیصل نصیر کو بھی DGC کی پوزیشن سے ہٹوانا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے اور عمران خان نے اپنے دوستوں اور صدر کے ذریعے نئے آرمی چیف سے ملاقات اور رابطے کی کوشش شروع کر دی، مگر یہ کوششیں برآور نہ ہوئیں، لہذا خان نے فوج کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جنوری میں پنجاب اور KP کی حکومتیں توڑی، مگر فوج نے اس کے باوجود عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ عمران خان نے اپنا آخری اثاثہ عدلیہ بھی سیاسی تیمر میں جھونک دیا۔ اس کا مقصد بھی فوج کو رابطے پر مجبور کرنا تھا، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے مذاکرات تک کا آپشن کھول دیا۔ اس کا مقصد بھی فوج کو درمیان میں لانا تھا، لیکن یہ کارڈ بھی نہ چل سکا اور یوں عمران خان 9 مئی پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا عمران خان ریاست کے اندر ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کے پاس حالات سے ناواقف نوجوانوں کی پوری فوج ہے۔ عمران خان جس طرف اشارہ کرتا ہے، یہ نوجوان اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے 9 مئی کو کیا۔ اس سیاہ ترین دن کو GHQ پر بھی حملہ ہوا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاد کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی، قلعہ بلحصار پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء توڑ دی، پشاور ریڈیو اسٹیشن اور سوار ٹول پلازا بھی جلا دیا گیا، کراچی میں رینجر کی چوکی بھی جلا دی گئی اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر بھی حملہ ہو گیا۔ ریاست شاید یہ بھی برداشت کر جاتی، لیکن جب 11 مئی کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو بلا کر اپنا مہمان ڈکلیئر کیا اور اگلے دن انہیں ان کیسز میں بھی ضمانت مل گئی جن میں انہوں نے درخواست بھی نہیں دی، تو قوم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی برداشت جواب دے گی۔